بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے آج ایک اور بہت ہی پیارا، بہت ہی خاص وظیفہ اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم آپ کے لیے پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی فضیلت اور برکات جو آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل جوائن نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ تعالی ہدایت عنایت کر دے، اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ اللہ اسلام کی کڑے کو مضبوطی سے تھام لو۔ مسلمانوں مخلوق کے لیے شرف کا مقام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اسی کی بندگی پر کاربند رہیں۔ احکامات علمیہ اور تخلیق کی یہی حکمت ہے، اسی بندگی کی بنا پر دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ یقیناً بہت عظیم کامیابی پا گیا۔ خوشی، سرور، لذت اور خوشگوار لمحات صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت، اسے ایک ماننے اور اس پر ایمان لانے میں ہے۔ افضل اور محبوب ترین کلام وہ ہے جس میں اس کی حمد و ثنا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بہترین ثنا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اسی کلمے کی بنیاد پر آسمان و زمین قائم ہے، اسی کے لیے موجود ذات کو وجود دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی اسی کے لیے نازل کی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجے اسی کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا صرف میری ہی عبادت کرو۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے جنت کے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائیں، بلکہ جو شخص سچے دل سے کلمہ پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے تو اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص سچے دل کے ساتھ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے ضرور باہر نکالے گا، چاہے اس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو۔ حدیث قدسی ہے کہ مجھے میرے جلال، کبریائی اور عظمت کی قسم، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا میں انہیں جہنم سے ضرور نکالوں گا۔ بندے کی زندگی میں کلمہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر شریعت نے کلمہ توحید پر قائم رہنے کی ترغیب دلائی، چاہے حالات یا معاملات کسی بھی قسم کے ہوں۔ چنانچہ جو شخص صبح اور شام کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کہتا ہے تو اس کے لیے یہ کلمات اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ اس کے لیے
10 नेकियां लिखी जाएंगी और इसके 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, इसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे और इस दिन शाम तक के लिए शैतान से हिफाजत में होगा, और अगर वो शाम के वक्त इसके लिए सुबह तक ऐसा ही अजर होगा। और अगर वुजू से फरागत के बाद कहे तो इसके लिए जन्नत के 7 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई भी शख्स अच्छी तरह वुजू करे और फिर कहे, ये कलमा कहे, तो उसके लिए जन्नत के 7 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जहां से मर्जी दाखिल हो जाए। सुबहान अल्लाह। देखा नाज़रीन, कितनी ज़्यादा बरकतें और फजीलतें हैं इस कलमा के पढ़ने की। तो आप भी इसे दिन रात में एक मर्तबा ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि ये बरकतें और रहमतें आपको भी मिल जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से मज़ीद इस वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल मून वज़ाइफ को देखते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।